رسوله الكريم أما بعد بالاحترام بھائیوں بزرگوں، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے عزیز جناب ڈاکٹر تفضل حسین صاحب کے کلینک الحمد کلینک کا یہاں افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے خانوادے کو اپنی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو دست شفا عطا فرمائے، ان کے ذریعے لوگوں کو راحت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کلینک کو مرکز شفا بنا دیں۔ انسان کی زندگی ایسی ہے جو مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے، کبھی انسان صحت یاب ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر مرحلے سے متعلق رہنمائی فرمائی اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خوبصورت دین عطا کیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس میں زندگی کے مختلف حالات کے بارے میں ہماری پوری رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب انسان صحت مند ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور نعمت صحت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و شکر اور احساس سپاس گزاری پیش کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری، کوئی تکلیف آئے، وہ اس کے علاج کی فکر کرے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ مومن ہر قسم کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، کوئی پریشانی بیماری آئے تو صبر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ہدایت دی گئی کہ انسان بیماری کے مرحلے میں لاپرواہی نہ برتے بلکہ علاج کی فکر کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ من داء الا وقد انزل له شفاء، کہ اللہ نے جو بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی نازل کی۔ یعنی کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جو لا علاج بیماری ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری لا علاج ہے، یہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علاج تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی، ہم علاج تک پہنچے نہیں، ورنہ کہیں نہ کہیں کائنات میں اللہ نے اس بیماری کا علاج رکھا ہے۔ ہمارا علم ابھی اتنا نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں، ورنہ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں۔ آج سے 30-40 سال پہلے لوگ کہتے تھے ٹی بی لا علاج بیماری ہے، اس کا علاج ہو گیا۔ پھر کہنے لگے کینسر لا علاج ہے، اب اس کا بھی الحمدللہ علاج ہونے لگا۔ جن بیماریوں کو انسان لا علاج کہتا ہے وہ اصلاً لا علاج نہیں ہے، انسان کا علم وہاں تک نہیں پہنچا، ورنہ اللہ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی۔ اور اس حدیث شریف پر اس طرح بھی غور کر سکتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، یہ صرف ایک خبر نہیں دی جا رہی بلکہ ایک ترغیب ہے کہ تمہاری ریسرچ کا پروسیس جاری رہے، تحقیق کرتے رہو، آگے بڑھو، محنت کرو، تلاش کرو، جستجو میں لگے رہو۔ اگر کوئی بیماری آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا علاج ہے، تم ڈھونڈو گے تو مل جائے گا، تو اس لیے تم تحقیق کرو،
محنت کرو، زیادہ علم حاصل کرو، کائنات میں جو چھپے ہوئے راز ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرو، نئے نئے تجربات کرو، کہیں نہ کہیں تم کو علاج مل جائے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکماء ہوں، اطباء ہوں، ڈاکٹر حضرات ہوں، وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہمیں ڈگری تو مل گئی، اب ہم علاج کریں گے اور بس الحمدللہ کہ ہمارے علاج سے لوگوں کو شفا ملے گی۔ نہیں، ہر دن وہ کچھ نہ کچھ پڑھیں تاکہ نئی چیزوں تک پہنچ سکیں اور نئی تحقیقات وہ اختیار کر سکیں۔ علم ایک تسلسل کا نام ہے، اگر علم ٹھہر جائے گا تو اس کے اندر گراوٹ آئے گا۔ جیسے پانی ہوتا ہے، اگر وہ ٹھہر جاتا ہے تو سڑ جاتا ہے، تو اسی طرح اگر تحقیق ہماری رک گئی، علم کا تسلسل، علم کا بہاؤ رک گیا تو وہ علم مفید نہیں ہوگا، علم نیچے کی طرف جائے گا۔ محنت کرنی چاہیے اور نئی نئی چیزوں کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیے دنیا میں کتنے نئے طریقے علاج کے ایجاد ہو رہے ہیں، غور کیجئے تو ان میں سے بہت سے طریقوں کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی ہے جو ہمارے اکابر تھے، ہمارے اسلاف تھے۔ ان لوگوں نے تحقیق کی، اس کے ابتدائی چیزوں کو مرتب کیا، لیکن بعد کے لوگ غافل ہو گئے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں نے محنت شروع کی، تو نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان اپنی جگہ تھمے ہوئے ہیں۔ نئی نئی تحقیقات یورپ سے آ رہی ہیں، حالانکہ اس کی بنیاد ہمارے بڑوں نے رکھی۔ یہ جو آپریشن کے آلات ہیں ساری دنیا میں جو آپریشن کے جراحی کے آلات ہیں وہ زہراوی نامی ایک شخص کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے کتاب لکھی تھی اور اس نے اس میں نقشے بنائے تھے آج سے کئی سو سال پہلے، اور دنیا اس قدر آگے بڑھنے کے باوجود آج تک محتاج ہے کہ انہی نقشوں کے مطابق آپریشن کے آلات بنائے جاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یورپ تک اسی کے بنائے ہوئے نقشے استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ محنت کرنے والے اگر محنت کرے تو کہاں تک جاتے ہیں، اور علم کا فائدہ کتنی دور تک پہنچتا ہے۔ تو حدیث شریف سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم ریسرچ اور تحقیق میں لگیں، آگے بڑھیں، محنت کریں۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا، دین نے تعلیم دی کہ ہر مسلمان خوش اخلاق ہو، خاص طریقے پر ہو جس کو لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا ہو۔ جو شخص ایسا ہو کہ لوگ اپنی تکلیف میں اس سے رجوع کریں، اس کے اندر اچھے اخلاق ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کے اندر خوش اخلاقی ہوگی تو مریض کی آدھی بیماری ویسے ہی رخصت ہو جائے گی، اور اگر ڈاکٹر خوش اخلاق نہیں ہے تو مریض بیچارہ اور مزید پریشان ہو جائے گا۔ بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ آدھی جان ملک الموت نکالتا ہے، آدھی ڈاکٹر نکالتا ہے۔ وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مریض خوفزدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو تو بہت سنگین بیماری ہو گئی ہے اور آپ اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں یا کوئی دوسرا لے کے آیا ہے۔ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس 10 منٹ کی دیر ہو گئی ورنہ آپ تو فوت ہو چکے تھے۔ تو وہ جو بیچارہ آیا ہے وہ اس کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، وہ سمجھے کہ مریض سے کیسے بات کرنی ہے، مریض کو کس طرح نفسیاتی طریقے پر مضبوط بنانا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بیماری ہو بھی گئی آدمی تسلی دے، دلاسا دے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، آپ اللہ پر یقین رکھیں، آپ صدقہ کریں، آپ اچھی طرح علاج کریں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے جس کو چاہتا ہے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے چند جملے بھی
مریض کے اندر ہمت پیدا کرتے ہیں۔ میں کہوں گا، آپ کہیں گے، آپ کہیں گے، تو اتنی ہمت مریض کو نہیں آئے گی، وہ کہے گا کہ تو یوں ہی تسلی دے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں تم ذرا ہمت رکھو، ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ امید ہے۔ تو خوش اخلاقی ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں کہ ترازو میں، مومن کے ترازو میں قیامت کے دن جو سب سے بڑی نیکی، سب سے وزندار نیکی رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزندار نیکی جو ترازو میں رکھی جائے گی۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو طب ہے، میڈیکل ہے، سائنس ہے، یہ پیشہ نہیں ہے، یہ خدمت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو روزی عطا کر رہا ہے، مناسب ہے، لیکن اس کو آپ پیشہ نہ بنائیں، اس کو آپ خدمت بنائیں۔ کوئی غریب آ گیا، کوئی مسکین ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کی مدد کریں۔ میں تو ڈاکٹر حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا 1000 بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ایسی جگہ بٹھایا ہے کہ آپ کو خدمت کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو خدمت کروانے کی ضرورت ہے وہ خود آپ کے پاس آئیں۔ آپ کو اللہ نے ایسی جگہ بٹھایا ہے، آپ کو گھوم پھر کے کہیں جا کر ضرورت مند، محتاج، پریشان حال ڈھونڈنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، خود لوگ آئیں گے جن کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے خدمت کر سکتے ہیں۔ میں آپ خدمت کرنا چاہیں تو ہم کو نکلنا ہوگا کہ بھئی کون ہے ضرورت مند، ذرا دیکھیں، تحقیق کریں، حالات معلوم کریں، پھر مدد کریں۔ مریضوں کی عیادت کرنی ہے تو چلو ہاسپٹل چلیں، کسی کے گھر جائیں۔ ڈاکٹر تو کرسی پہ بیٹھے بیٹھے تیمارداری کر رہا ہے، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے خدمت کر رہا ہے، کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پریشان حال کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور صرف پیسے کو اپنا مقصود نہیں بنا لینا چاہیے۔ میرے والد صاحب ایک دلچسپ بات سناتے تھے۔ ایک کوئی بہت بڑا ڈاکٹر تھا، تو بہت مشہور، تو کوئی اخبار کا نمائندہ اس سے انٹرویو لے رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ بہت سے سوال پوچھے، یہ بھی پوچھا کہ اتنے دنوں سے آپ پریکٹس کرتے ہیں، اتنے سالوں سے، کبھی کوئی غلطی بھی ہوئی؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ہوا یہ کہ ایک آدمی آیا، حلیے سے بہت غریب معلوم ہو رہا تھا، تو میں نے جلدی جلدی اس کو کچھ دوا دی اور فوراً رخصت کر دیا۔ اگلے دن اخبار میں چھپا کہ وہ ارب پتی آدمی تھا، بس یہی ایک غلطی ہوئی، اللہ معاف کرے، یہ قصور ہو گیا۔ تو یہ جو مزاج ہے کہ ڈاکٹر نہ ہو ڈاکو بن جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو ایسا بننا چاہیے کہ اس کی ذات محبت اور خدمت کا مرکز ہو، اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اس کے اچھے اخلاق سے لوگوں کو راحت نصیب ہو۔ بہرحال ڈاکٹر تفضل حسین صاحب کے اس الحمد کلینک کے افتتاح میں ہم لوگ شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو، ان کے پورے خانوادے کو لوگوں کی خدمت کے لیے اور لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔